بھی اگر ہم ذہن نشین فرما لیں تو اس معاشرے کے ماحول کی پوری عکاسی سمجھ میں آئے گی. اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اس معاشرے کے اندر اس وقت نظام حیات یہ چل رہا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی بندے کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کا رنگ کالا ہو جاتا، اس کا چہرہ فک ہو جاتا. کہتا یہ کون سی مجھے خبر سنا دی گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں کے سامنے منہ اٹھا کے نہیں بلکہ منہ جھکا کے چلتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. آمینہ کے لال اس دور میں جلوہ گر ہوئے تو آمینہ کے لال نے کہا اب اگر بیٹی پیدا ہو جائے اب سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس لیے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا. رب کائنات دوسرے مقام پہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس وقت بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ان بچیوں کو منڈی کے اندر جانوروں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا. ان بچیوں کو، ان عورتوں کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا. لیکن قربان جائیے جب اسلام آیا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا دنیا والو آج کے بعد اس عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا ہے، آج کے بعد اس کو منڈی کا مال تصور نہیں کرنا. الفاطمہ بدعتم منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا بن کے آئی ہے. اس دور میں میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے جو عورت کو خوبصورت روپ عطا کیا، آئیے اس کی روشنی میں عرض کروں گا کہ قرآن مقدس نے کون کون سے مناسب دیے. فرمایا پہلے نمبر پر اس عورت کو اسلام نے بیٹی کا روپ عطا کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسلام نے اس عورت کو بہن کا روپ عطا کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر اسلام نے اس عورت کو بیوی کا روپ عطا کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر اسلام نے اس عورت کو ماں کا روپ عطا کیا ہے. یہ وہ اعلیٰ درجے کا روپ اور مقام تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا تھا. اب آئیے اس کی تھوڑی سی میں تشریح عرض کروں گا. یہ 4 مراحل ہیں میرے سامنے، ان کے لیے بڑے وقت کی ضرورت تھی لیکن اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا. پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے، اسلام نے اس عورت کو بیٹی کا روپ عطا کیا ہے. اب بیٹی کا درجہ کیا ہوتا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، شان کیا ہوتی ہے، بس ایک واقعہ سیرت نبوی سے عرض کروں گا جس سے میں مقام کو واضح کرنا چاہوں گا. عرب کے اندر ایک شاعر تھا جس کو دنیا امرؤ القیس کے نام سے یاد کرتی ہے. عزیزان گرامی، یہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کو جا کے ترغیب دیتا اس کو زندہ درگور کر دو، زندہ دفن کر دو. جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے پیغام دیا، فرمایا دنیا والو اسلام قبول کر لو، اسلام کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے مٹا دیے جائیں گے. اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد رات کو جب سوتا ہے اسے سکون کی نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا تھا الاسلام ینہدم ما مضی، جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. آپ کا فرمان برحق ہے، سر آنکھوں پر ہے، سارے گناہ مٹ گئے ہوں گے. لیکن میں جب رات کو سوتا ہوں رات کو مجھے چین نہیں آتا، ایک گناہ ایسا تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا وہ کون سا جرم ہے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میری بیوی نے میری بیٹی کی بڑی پرورش کی، باپ کا پیار سمجھایا، باپ کی محبت سمجھائی کہ ہو سکتا ہے اس کا باپ جب واپس آئے اسے کہیں زندہ درگور نہ کر دے، یہ اگر پیار اور محبت کرے گی باپ پیار کو دیکھ کے اسے کچھ نہیں کہے گا. لیکن میں جب واپس پلٹ کے آیا میرے گھر میں بیٹی دوڑ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی تیرے جانے کے بعد اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے. کہتے میں سیخ پا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا کہ یہ ہمارے گھر میں کیسے آ گئی. میں تو لوگوں کے گھر میں بچی نہیں رہنے دیتا، آج میرے گھر میں آ گئی. میں نے اس کو پکڑا اور پہاڑوں کے اندر لے کے گیا، وہاں گڑھا کھود رہا تھا. میری بیٹی مجھ سے پیار کیسے کرتی ہے، محبت کیسے کرتی ہے. میرے چہرے پہ پسینہ آیا، میرے بیٹی نے دوپٹے کے ساتھ میرے پسینے کو صاف کیا. پھر میری بیٹی نے محسوس کیا مجھے پیاس لگی ہے، قریب پانی کا چھوٹا سا گڑھا تھا، اس سے اپنے دوپٹے کو تر کیا. مجھے کہا ابو جان منہ اوپر کرے، میں نے منہ اوپر کیا.
ایک ایک قطرہ میرے منہ میں ڈالتی رہی، لیکن میرے اندر شفقت نہیں آئی، پیار نہیں آیا، محبت نہیں آئی۔ آخرکار میں نے بیٹی کو دفن کر دیا۔ آج یہ جو رات کو سکون نہیں لینے دیتا، یہ وہ گناہ ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جو پیغام دیا، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھ کے جائیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا سن لو، اگر کسی کو رب کائنات دو بیٹیاں عطا کر دے، فَعَدَّبَ تَعْدِيبَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اپنی بیٹیوں کو ادب بھی سکھائے اور علم بھی پڑھا دے، پھر شادی کر دے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا کل قیامت کے دن یوں دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا جیسے ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، اس بندے اور میرے درمیان میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یعنی بیٹی کی پرورش کرنے والے کو اللہ نے اتنا درجہ عطا کیا۔ میں نے کتب حدیث کی ورق گردانی کی، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ تلاش کرتا رہا کہ کیا تہجد پڑھنے والا اگر زندگی میں کبھی تہجد نہ کرے،